امام حسین کا تذکرہ تو کر رہے ہیں لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت پر عمل نہیں کر رہے. ہم زندگی کو گزارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ نیاز و نظر بہت ہو رہا ہے, بہت زیادہ ہو رہا ہے. آپ دنیا میں دیکھیں تو صحیح, بے انتہا لوگ خرچ کر رہے ہیں, اپنا مال لگا رہے ہیں, لنگر کر رہے ہیں, خیرات زکات سب کچھ نکل رہا ہے. لیکن انہوں نے اپنی زندگی کس مقصد کے لیے اللہ کی بارگاہ میں پیش کی, آج اس مقصد کو ہم سمجھنے کے لیے تیار نہیں. ہمارا مائنڈ اس مقصد کو ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی قرآن و حدیث پہ چل کر اور اپنی زندگی اپنی آنکھوں کے سامنے اپنا پورا کنبہ لٹا دینا, یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے دوستوں. آج ہم نے تو کوئی کنبہ لٹایا نہیں, ہم نے تو دین کے لیے کوئی وقت لگایا نہیں, لیکن خدا کی قسم ان کی شان یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب امام حسین اور امام حسن تشریف لاتے تھے تو آپ ان کو سونگا کرتے تھے, ان سے پیار کرتے تھے, ان سے محبت کرتے تھے, الفت کرتے تھے, انہیں اپنے کندھوں پر بٹھایا کرتے تھے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امام حسن اور امام حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے. یہ شان ہے ان لوگوں کی. اگر ہم نے ان کی طریقت پر ہی عمل نہیں کیا, ہم نے ان کے سنت پر عمل نہیں کیا, تو جب وہ سردار ہوں گے تو ہمارے لیے کیسے باعث نجات اور ہمارے لیے کیسے بخشش و نجات کا ذریعہ بن سکتے ہیں. ہم نے تو ان کی تعلیمات پر عمل ہی نہیں کیا نا. ہم تو دنیا میں ایسے زندگی گزار رہے ہیں کہ جیسے اس دنیا سے جانا ہی نہیں ہے. ایسا ہم نے دنیا میں دل لگا لیا ہے, دنیا کے سارے کام ہو رہے ہیں. آج کون سا ایسا کام ہے دوستوں جو ہم نہیں کر رہے؟ ہر کام کر رہے ہیں, اپنے بیوی بچوں کو بھی ٹائم دے رہے ہیں, جاب پہ بھی جا رہے ہیں, گھر والوں کی خدمت بھی ہو رہی ہے, دوست احباب کو بھی راضی کر رہے ہیں, گھر والوں کی بھی خدمت ہو رہی ہے, سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن اگر دوستوں نہیں ہو رہا نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دین پر عمل نہیں. اور یہی چیز کربلا کے میدان میں سب سے نمایاں نظر آئی کہ جس طریقے سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی اور اپنے اہل و عیال کی قربانی پیش کی, یہ سب سے بڑا نظریہ تھا, کیونکہ یہ نظریے کی بنیاد پہ یہ سارا معاملہ تھا. ورنہ آپ چاہتے تو اپنے گھر تشریف لے کے جاتے, دین اجازت دیتا تھا اس چیز کی. لیکن کیا کہ آپ نے یہ عمل پیش کر کے امت کو بتایا کہ میرے بعد بھی ایسے بڑے لوگ آئیں گے کہ جو دین کے بارے میں تو بات کرتے ہوں گے, نماز بھی پڑھتے ہوں گے, اللہ کا ذکر بھی کرتے ہوں گے, لیکن ان کی زندگی دیکھو تو شیطانیت بھری ہوئی زندگی ہوگی. گناہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے, سود کا کاروبار کرتے ہوئے نظر آئیں گے, حرام کاریاں کرتے ہوئے نظر آئیں گے, زنا کرتے ہوئے نظر آئیں گے, شراب نوشی کرتے ہوئے نظر آئیں گے. جب وہ بات کہیں تو تم نے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہو جانا ہے, اور اگر تمہیں میری قربانی نظر آ جائے تو تم کھڑے ہو جانا. آج خدا کی قسم ہمارے پاس ایک حکمران نہیں ہے, اس پوری امت کو لیڈ کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی حکمران نہیں ہے کہ اس پوری امت مسلموں کو کوئی لیڈ کرے. آج دیکھیں کتنا مسلمان پریشان ہے, ہر ملک میں ہر طریقے کی پریشانی موجود ہے. کوئی پورا ملک جو ہے نا وہ آج تباہ برباد ہو چکا ہے. کیا وجہ ہے دوستوں؟ ہم نے اللہ اس کے رسول کی طریقہ تو سنت پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے, صحابہ کرام کے طریقوں پہ چلنا چھوڑ دیا ہے. خدا کی قسم ایسی مائیں تھی نا, اس پر ایسی مائیں تھی کہ اپنا چھوٹا بچہ, گود کا بچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئیں, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صفے لگا رہے ہیں جہاد کے لیے, غزوہ کے لیے. نبی پاک خود موجود ہیں. آپ کو عورت آئی, اور عورت آنے کے بعد کیا کہتی ہے, یا رسول اللہ یہ میرا بچہ ہے, میں اس کو جنگ میں پیش کرتی ہوں. جب یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی تو آپ نے فرمایا یہ چھوٹا بچہ جنگ کے لیے کیا کرے گا؟ تو آپ نے کیا محبت بھرا جملہ ارشاد فرمایا, یہ اس دور کی ماؤں کا حال بتا رہا ہوں میں. ماں نے کیا جواب دیا؟ ماں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنا بچہ آپ کو اس لیے پیش کر رہی ہوں کہ جو مجاہد ہے, جس کے پاس ڈھال نہیں ہے, میرا بچہ اپنے ساتھ لے جائے, جب اس کو کوئی کافر تلوار لگائے میرے بچے کو سامنے کر دے, میرا بچہ کٹ جائے لیکن میرے نبی پاک کا دین پہنچ جائے, میرے نبی پاک کا دین پھیل جائے, میرے نبی پاک کامیاب ہو جائیں. میں یہ چاہتی ہوں کہ ہماری زندگیوں میں انقلاب آ جائے. خدا کی قسم یہ اس وقت کی ماؤں کا حال تھا. آج ہم اپنی ماؤں کا حال دیکھیں, اپنی بہن بیٹیوں کا حال دیکھیں. خدا کی قسم ٹک ٹاکیں بھری ہوئی ہیں, سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے, ہر جگہ آپ دیکھیں گناہ کے مناظر دیکھے جا رہے ہیں, اور اتنا وائرل ہو رہا ہے, اتنا پھیلایا جا رہا ہے, اتنا شیئر کیا جا رہا ہے. ان لوگوں کو ہم اتنا فالوور دے رہے ہیں, اتنی لائکس اور شیئر دے رہے ہیں کہ وہ اپنی زندگی کی کمائی انہی حرام کاموں میں لگا کے رکھیں, اور لوگوں کو ہی بلا رہے ہیں, خود بھی بنا رہے ہیں اور لوگوں کو ہی بلا رہے ہیں. اس کے برعکس دیکھیں جو دین کا کام کر رہا ہے, جو نیکی کا پیغام دے رہا ہے, جو امت مسلمہ کو جوڑنے کا پیغام دے رہا ہے, اس کے ساتھ کھڑے ہوئے چند ہی لوگ. کیا وجہ ہے دوستوں آج ہم دین پر عمل کرنا ہی نہیں چاہتے؟ اس وقت کا حال دیکھیں کہ کیا حال تھا کہ اپنا سب کچھ لٹا دیا دین کے اوپر, لیکن ایک زبان پر یہ بھی نہیں آیا کہ پتہ نہیں میرے بعد کیا ہوگا, اتنا بھی سوچ نہیں ہے.
کیا شان تھی ان لوگوں کی. انہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہے. اسی لیے اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا جیسا نبی پاک حکم فرما دیتے تھے ویسا وہ لوگ کرنے والے بن جاتے تھے. ان کے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ یار میرے بعد کیا ہوگا, میرے ساتھ بچوں کا کیا ہوگا. نہیں, نکل گئے تو نکل گئے. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نئی نئی شادی ہے, بالکل رات کا وقت ہے, رات کی کیفیت ہے, تشریف لائیں, بیوی کا گھونگھٹ اٹھایا ہے. جیسے ہی گھونگھٹ اٹھایا ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین نے آواز دے دی کہ تمام مجاہدوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں. تمام لوگ پہنچے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ہے. ابھی یہاں کیفیت یہ ہے, نئی نئی رات ہے, سب کچھ ہے ابھی ہمارے پاس, نہیں جاتے تو نہیں جاتے, لیکن انہوں نے مقدم رکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو, آپ کی تعلیمات کو مقدم رکھا. خدا کی قسم جب آپ اپنی بیوی کو چھوڑ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف لائے اور اسی جنگ کے اندر آپ شہید ہو گئے, خدا کی قسم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پنجوں کے بل پہ چلتے تھے. کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ کیا بات ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ پنجوں کے بل چل لیں؟ آپ نے فرمایا حنظلہ کی شہادت میں اتنے فرشتے نازل ہوئے ہیں کہ مجھے پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ملی. یہ شان تھی ان لوگوں کی, یہ صحابہ کا عالم تھا, اہل بیت کا عالم. سنیں خدا کی قسم 72 نفوس کو اپنی آنکھوں کے سامنے لٹا دینا, ان کے لاشیں لے کر آنا, اور پیچھے پتا ہے میرے جنازے کو کوئی کندھا دینے والا نہیں ہے, میرے بعد پیچھے کوئی نہیں ہے, لیکن یہ سب پتا ہونے کے باوجود بھی اپنی زندگی کو قرآن و حدیث پہ چلا رہے ہیں, نانا کے مشن کو لے کے چل رہے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کوئی بعد میں آنے والا شخص کہتے کہ یار وہ جو تھے وہ گھر چلے گئے, دین کو چھوڑ دیا. نہیں دوستوں, انہی کے لیے فضائل و مناقب قرآن و حدیث میں بیان ہوئے, انہی کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نوجوان جنت کے سردار ہوں گے, جتنے لوگ جنت میں جائیں گے ان کے سردار ہیں. تو سرداروں کو کیسی کیفیت دکھانی تھی؟ اعلیٰ منصب پہ فائز ہونا تھا. انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ میرے بعد کیا ہوگا, انہوں نے یہ دیکھا اگر میری وجہ سے دین بچ جاتا ہے, نانا کا مشن باقی رہتا ہے, تو میں اس چیز کے لیے حاضر ہوں, بلکہ میں کیا حاضر ہوں, میرا پورا گھرانہ ہی حاضر ہے. تو یہ شان ہے ان لوگوں کی دوستوں کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو سمجھا ہے. آج ہم نے مشن کو سمجھا نہیں ہے, ہم زبانی کلامی سارے کام کر رہے ہیں, ہم نذر و نیاز میں بہت آگے, ہم نوافل پڑھنے میں بہت آگے, لیکن جب بات آتی ہے دین کی, فرض نماز کی, تو خدا کی قسم فجر میں ایک صف ہوتی ہے, ایک صف فجر میں لگی ہوئی ہے, اور باتیں کرنے والے کتنے ہیں؟ سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے, مفتیان کرام سے سب سے اتنی باتیں کریں گے, اتنے دلائل دیں گے, دلائل کے میدان میں ان سے اچھا کوئی نہیں, ان سے کوئی